اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہیں سب دوستوں کے؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوست ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوستو، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ان دنوں کرونا کے بارے میں جو اپڈیٹس چل رہی ہیں، تو حکومت کی طرف سے بارہا کہنے کے باوجود ابھی تک کوئی بندہ بھی ایک بھی بندہ میں نے بازاروں میں نہیں دیکھا جو اس وبا کے متعلق سیریس ہو۔ ہم نے بالکل اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ یہ بیماری واقعی جان لیوا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں روزانہ کی تعداد دن بدن، روزانہ جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہم حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن لگانے کی طرف جائیں۔ ابھی جو رعایت مل رہی ہے اس میں اگر ہم SOPs پر عمل کرتے ہیں تو امید ہے، اور بارہا وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتے، کیونکہ غریب مزدور دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ بالکل پس کے رہ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ ماسک جو کہ لگانا از حد ضروری ہے، اور اس پہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہو چکا ہے، اور اب تک تقریباً 500 پلس جو افراد ہیں ان پر مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں۔ تو ماسک ضرور لگائیں اور خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ حکومت کی ہدایات پر عمل پیرا ہو تاکہ لاک ڈاؤن کی نوبت نہ آئے، جو کہ آپ پچھلی بار بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس بار جو عندیہ دیا جا رہا ہے وہ بڑے سخت قسم کے لاک ڈاؤن کا دیا جا رہا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا، حکومت نے جو آکسیجن کی فراہمی یا آکسیجن کا جو سٹاک ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں پلان تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں اس قسم کے کوئی حالات پیدا نہیں ہوں گے جو کہ آپ اس وقت انڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آکسیجن ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹیل مل آف پاکستان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 96 گھنٹے میں جو آکسیجن بنانے والا پلانٹ ہے اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوگی۔ جو عناصر ذخیرہ اندوز جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مطلب کہ وہ آکسیجن جن لوگوں کے پاس ہے یا جن کا بزنس ہے وہ اس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے ریٹس بڑھانے کی کوشش کریں گے، جس کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، اور غالباً جو 2500 کا سلنڈر تھا بڑا آکسیجن کا وہ 3800 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن یہ مصنوعی قلت ہوگی۔ حکومت کے پاس پلان بی جو بالکل ریڈی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنا بوجھ برداشت کر سکیں۔ عام حالات میں لوگ وہاں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی صورتحال، ایسی ہنگامی صورتحال بنتی ہے جس کو بنانے کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے، تو اس صورتحال میں بالکل کوئی بھی کنٹرول نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جو عام آدمی ہے ہم لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ آپ اپنے ضلع کے DHQ یا RHC جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہاں پر جائیں تو آپ کو دوائی لینے کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے عام روٹین میں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی سخت صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اب نارمل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پائے گی محکمہ صحت، کیونکہ ان کے پاس اس قسم کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ حکومت بالکل اپنی تیاری پوری کیے ہوئے ہے، لیکن ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو کہ اتنی زیادہ تعداد میں بھی موجود نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم SOPs کی مکمل پیروی کریں۔ جس طرح پچھلی بار کرونا ایک دم سے آیا تو ہر بندے نے ماسک پہن لیا تھا، لیکن اب کوئی بھی بندہ اس کی کو سیریس بالکل نہیں لے رہا۔ تو برائے مہربانی حکومت کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ
کسی بھی سنگین صورتحال کا سامنا کرنے سے بچا جا سکے۔ دوسرا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ہمارے جو گمنام سپاہی ہیں، انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے حملے کو چند سیکنڈز کہہ لیں یا کچھ منٹس کے فرق سے بیکار اور بے سود بنا دیا گیا، جس میں بہت زیادہ ہلاکتوں کی بجائے صرف 5-6 بندے ہلاک ہوئے۔ تو اس کے بارے میں تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ہمارے دشمن ملک بھارت سے ملتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سرینا ہوٹل دھماکے کی، جس میں ٹارگٹ تھا چائنیز سفیر۔ تو تحقیقات کے مطابق اس شخص کے پاس تقریباً 80 کلو کے قریب بارودی مواد تھا، جس کو ٹائم فریم چینج کر کے ناکارہ بنایا گیا، کیونکہ وہ خودکش بمبار کی ہی ایک شکل تھی۔ گاڑی میں اس نے اپنا جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ اکٹھا کر رکھا تھا، اور اس نے اسی جگہ پر بلاسٹ کرنا تھا چائنیز سفیر کے آتے ہی۔ لیکن حالات پر قابو پاتے اور ٹائم فریم کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے ہمارے گمنام سپاہیوں نے ملک کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا۔ اور یہ صرف ایک بہت بڑی تباہی نہیں تھی، ایک بہت بڑی رسوائی تھی، کیونکہ ہمارا جو چائنا ہے اس کے ساتھ شروع سے ریلیشن ہمارے کسی بھی اور ملک کی نسبت بہت اچھے رہے ہیں۔ اگر حالیہ صورتحال دیکھی جائے تو چائنا نے اب تک ہمیں تقریباً 15 لاکھ جو ویکسین ہیں وہ بالکل فری دی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کہ جب لوگ یہ ویکسین فروخت بھی نہیں کر رہے، تو ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے چائنا، اس نے ہمیں 15 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ڈوزز فری دی ہیں، اور تقریباً 35 لاکھ ڈوزز اب تک پاکستان میں آ چکی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں۔ تو اس صورت میں کہ اگر سفیر کو کچھ ہوتا تو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی بھی ہوتی۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے گمنام ہیروز کو، جن کی بدولت ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ اپنی اتنی بڑی کارروائی میں بالکل ناکام ہو گئے، اور انہیں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتائی ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق وہ جو بندہ دھماکہ کرنے والا تھا اس کا ڈی این اے کسی سے میچ نہیں ہوا پورے پاکستان میں، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بکھلاہٹ تھی تحریک لبیک کے دھرنوں کے ذریعے جو افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی اس کے بعد، اور اس کو بھی ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں انہوں نے وقت اور ٹائم فریم کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کا رخ موڑ کر بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچا لیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔